إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 11 اور 12 ربیع الاول 1436 ہجری کی درمیانی رات 3 جنوری 2015 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست بائی چانس ہفتے والا درس اس رات میں آیا جو کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے. As far as books are concerned، جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کی رات کو ہوئی، یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات تقریباً سحری کے وقت کے قریب. یہاں پر میں ضمناً حوالہ دے دیتا ہوں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے سب جن احادیث کی بکس کو مانتے ہیں ان میں اہم ترین کتاب ہے دلائل النبوہ، جو امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 458 ہجری انہوں نے لکھی. اس کتاب میں جو دوسرا چیپٹر ہے اس میں حدیث نمبر ہے 4، جو کہ محمد بن اسحاق تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اور انس ابن مالک وہ ہیں جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ساتھ رہے. اور آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ بھی ہیں، 93 ہجری میں فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک یہ زندہ رہے. ان کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق. انہی سے سیرت ابن ہشام بھی لکھی گئی. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں نے حوالہ دے دیا، اس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کی رات میں ہوئی. یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ. اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ ہے اصول کافی. جیسے اہل سنت کے لیے صحیح بخاری ہے، بالکل اس لیول کی کتاب ہے اصول کافی، جس کا اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے الشافعی کے نام سے. اور اس کتاب کے مؤلف ہیں امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی 329 ہجری، جو امام بخاری کے تقریباً ہم اثر ہیں، یہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہیں. تو اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے اصول کافی کا الشافعی، اس کی جلد 3 صفحہ 6 پر چیپٹر نمبر 110 ہے ہی پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ریلیٹڈ. اور اس میں یہ موجود ہے سیم وہی الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن میں ہوئی، بالکل صبح کے وقت.
باقی اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو آج سے تقریباً 3 سال قبل میں نے ربیع الاول کی نشست میں ہی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 63، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے ربیع الاول سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو الحمدللہ ریزالو کیا ہے۔ بھائیو، ہماری آج کی ایکسکلوسیو نشست کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عظیم ترین نفلی عبادت ہے، اور اس کی عظمت پر اہل سنت اور اہل تشیع اور تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ وہ افضل ترین نفلی عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا۔ الحمدللہ بھائیو، آج سے تقریباً 6 سال قبل 25 جنوری 2009 کو بھی میں نے درود و سلام سے متعلق ایک گفتگو ریکارڈ کروائی تھی، لیکن اس میں کافی کمی تھی۔ میں اب چاہ رہا ہوں کہ آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس گفتگو کو ریکارڈ کروایا جائے، اور انشاءاللہ جو ٹائم ہم نے بتایا ہے اسی ٹائم کے اندر لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نیو 56، اور انشاءاللہ تعالی فیس بک پہ بھی ہمارے بھائی اس کا لنک دے دیں گے۔ تو یہ ہے مسئلہ نمبر نیو 56، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل۔ مسئلہ نمبر نیو 56، درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے ہم الصلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سلام کے لیے السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو 56 کی نسبت ہے میں نے اس آیت سے لی ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی نسبت سے انشاءاللہ اس آیت کو ہم یہاں پہ ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، ہماری آج کی گفتگو درود و سلام کے ٹاپک پہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے، اس لیے آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے ریفرنسز بھی دوں گا، اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ رابطہ کر کے ریفرنس لیا جا سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور بھائیو، آج کی جو گفتگو ہے یہ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے کے بعد میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں تقریباً بھائیو 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد 2008 میں میرا کچھ عرصہ دیوبند اور پھر اہل حدیث اور اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا۔ الحمدللہ آج بھی میں سب کی گفتگو سنتا ہوں، جس کی حق بات ہو قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو احسن طریقے سے بغیر کسی کلمہ گو کے تکفیر کیے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہی ایٹیچیوڈ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو بھی کروائے گا انشاءاللہ، ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کو جان بوجھ کر گستاخ رسول، مشرک اور بدعتی کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے، اس سے اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور تمہیداً میں آخری بات کروں جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ الحمدللہ بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور فرقہ واریت میں وہ پڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا،
اسے فوراً فکر لگے گی کہ میرے بال بچوں کا کیا بنے گا اگر مسجد کمیٹی نے مجھے فارغ کر دیا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اب ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جس کی نسبت سے آج کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو ایسا جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، ایسا سلام بھیجو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو اور رحمت بھیجنے کو، اور السلام کہتے ہیں سلامتی بھیجنے کو. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں اہل سنت کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں قرآن کے پہلے 300 سال میں، امام محمد بن جریر بن یزید الطبری المتوفى 310 ہجری، انہی کی وہ تفسیر ہے تفسیر طبری، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کاپی کیا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی. پہلی تفسیر قرآن کی یہ ہے. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ درود کا جو یہ حکم آیا اس سے مراد کیا ہے. لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں. یہ ہے اس کی تفسیر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں کم از کم 3 طرق ہیں اس کے، اور مسلم میں بھی 3 طرق ہیں. بخاری میں 4797، 6357، 3370، اور صحیح مسلم میں 908 سے لے کر 910 تک. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعی رحمہ اللہ المتوفى 83 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے سیدنا کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ اے عبد الرحمن، کیا میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حاصل کیا؟ الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ضرور دیجئے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے. وہ کیا سکھایا وہ آگے آ جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد نماز والا صحابہ اکرام کو قرآن کی طرح سکھایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، وہ آگے آ بھی جائے گی. تو انہوں نے اشارہ کیا آپ نے سلام پڑھنا تو ہمیں سکھا دیا ہے، ہم اپنی نماز میں اس طریقے سے سلام پڑھتے ہیں. اب بتائیے درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। और ये वो दुरूद है जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, जिस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है। नमाज के अंदर दोनों यही दुरूद पढ़ते हैं। अहले सुन्नत के जितने भी मकातब फिक्र हैं, हनफी हों, शाफी हों, मालकी हों, हम्बली हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, सलफी जितने भी हैं, और अहले तशय्यो भी, चाहे उनके भी जितने ऑफशूट्स हैं, चाहे वो ज़ैदिया हों, असना अशरी हों, सब के सब यही दुरूद पढ़ते हैं नमाज में, दुरूद इब्राहिमी। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 3369 और सही मुस्लिम में 911। सैयदुना अबू हुमैद अस्सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें सलाम तो सिखा दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हमें दुरूद भी जरा तालीम फरमाए। अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। उसमें आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों का जिक्र पहले किया और अपनी औलाद का जिक्र बाद में किया। और इसी का तुर्क जो सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 907 नंबर हदीस, वो बड़ी एस्टॉनिशिंग हदीस है कि जब उस सहाबी ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक खामोश रहे। सहाबा कहते हैं कि हमने गुमान किया कि हमें यह सवाल करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश क्यों होते थे? आप पे वही की कैफियत तारी हो जाती थी। तो काफी देर खामोश रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। उसमें ये अल्फाज भी हैं, फिल आलमीन। लिहाजा ये जितने भी दुरूद हैं, ज्यादातर ये दुरूद इब्राहिमी के ही वर्जन है। इस हवाले से दारुस्सलाम वालों ने एक अज़कार कार्ड दुरूद का छापा है, उसमें उन्होंने ये सारे दुरूद जो है मुख्तलिफ कलर स्कीम्स के साथ लिख दिए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां से ये बात पता चली कि ये वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद इब्राहिमी सिखाया गया। लेकिन भाइयों, अब चंद कड़वी बातें, क्योंकि हमारी मजलिस में कड़वी बातें तो जरूर होंगी। ये है दुरूद इब्राहिमी जिसकी फजीलतें आपने सुनी, लेकिन अफसोस कि इस उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनके दिल में इस दुरूद का बुग़्ज़ है। चुनाचे दौरे हाजिर में बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, उनकी मशहूर तरीन किताब जाउल हक के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो यहां से 40 मिनट की ड्राइव है गुजरात, वहां पे वो रहते थे, फौत हो चुके हैं। उन्होंने तफसीर नईमी लिखी अपनी जिंदगी में, लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। उनके बेटे ने फिर वो तफसीर मुकम्मल की। उनका बेटा है मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी। तफसीर नईमी, नईमी कुतुब खाना गुजरात से छपी हुई, मैंने खुद नहीं अपने घर में छापी। पारा नंबर 16 की तफसीर, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 100, सूरतुल कहफ की जो है वो तफसीर में पेज नंबर 110 पे वो ये इबारत उन्होंने लिखी, तफसीर कर रहे हैं ये। वो आप सुने वर्ड बाय वर्ड, मैं वो अल्फाज उनके पढ़ के सुनाता हूं कि अवाम को वो क्या सबक सिखा रहे हैं। और ये मसला भी याद रखना जरूरी है कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ सकते हैं। नमाज के अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह और नाजायज है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर उसकी टेक्निकल रीजन भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आज उस टेक्निकल रीजन का भी मुहासबा करता हूं। इसलिए कि इसमें सलाम नहीं है, और भाई सलाम तो पहले सिखा दिया, सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु। हालांकि बहुक्म कुरानी सलाम पढ़ना भी दुरूद शरीफ के साथ उसी तरह वाजिब है जैसा कि दुरूद शरीफ, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके नजदीक वाजिब नहीं है। ये तो कहते हैं दुरूद के बगैर भी नमाज हो जाती है। फिका हनफी का ये पेट मसला है। वो दुरूद नाकिस है जिसमें सलाम ना हो। दुरूद इब्राहिमी नमाज में तो दुरुस्त है कि तशहुद में सलाम पढ़ लिया गया, आगे असली रीजन उन्होंने आखिर में खोली है। वहाबी और देवबंदी हजरात चूंकि सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं,
अब ये पता नहीं कौन से वहाबी और देवबंदी हैं जो नमाज में अस्सलाम वालेकुम अय्युहा नबी नहीं पढ़ते। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला, ना कोई वहाबी, ना कोई देवबंदी, ना कोई बरेलवी, ना कोई शिया। वहाबी और देवबंदी हजरात चूंकि सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं, इसलिए दुरूद इब्राहिमी पर जोर देते हैं, और इनके देखा देखी बाज जाहिल पीर भी अब दुरूद इब्राहिमी पर जोर देने लगे हैं। यानी जिस पीर को थोड़ी बहुत समझ आ गई है ना, वो जाहिल हो गया इनके नजदीक। जिसे किताब और सुन्नत की समझ आ गई, वो उनके नजदीक जाहिल हो गया। ये इनका क्राइटेरिया है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, मैं सिर्फ इनके घर की तस्वीर पेश करता हूं इसके कॉन्टेक्स्ट में इल्जामी जवाब के तौर पर, फिर मैं इंशाल्लाह इसको बाद में ब्रीफ भी करूंगा लेक्चर में आगे चल के, कि फिका हनफी का ये एग्रीड अपॉन मसला है। फतावा आलमगीरी खोल लें, बहार शरीयत खोल लें, बहिश्ती जेवर खोल लें, हदाया खोल लें, फिका हनफी का ये पेट मसला है कि नमाज में दुरूद पढ़ना ये वाजिब नहीं, सुन्नत है। अगर कोई जानबूझ के भी छोड़ दे तो उसकी नमाज दुरुस्त है। लिहाजा ये इनकी पूरी की पूरी तफसीरी फारिग है। ये तो नमाज में पढ़ने के उसको वाजिब ही नहीं समझते। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर फिका हनफी का ये भी पेट मसला है, अगर कोई शख्स 4 रकत वाली नमाज में, फर्ज नमाज में दूसरी रकत में भूल कर भी दुरूद पढ़ ले तो उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, यानी दुरूद पढ़ने वाले को सजा दी जाएगी। हालांकि ये सुन्नत है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुनन निसाई में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नफली नमाजों के अंदर दूसरी रकत में जो है वो दुरूद शरीफ भी साथ मिलाया करते थे। तो कहते हैं ये जानबूझ के मिला लिया तो जो है वो भूल कर मिलाया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। ये सुन्नत मौकिदा में नहीं मिलाते हैं, सिर्फ गैर मौकिदा में मिलाते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन नफिल में साबित है। इसमें मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, मसला नंबर 92, सजदा साहब के 5 तरीके और सही अहकाम मसाइल। जिसे शौक हो 1 घंटे की गुफ्तगू देख सकता है। और तीसरा मसला इनका यह है कि अगर कोई शख्स, फिर ये वकालत करते हैं जी वो चूंकि भूल कर दुरूद पढ़ा ना इसलिए हम कहते हैं सजा दें, लेकिन ये मसला नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई जानबूझकर दुरूद पढ़ ले तो उसकी नमाज मकरूए तहरीमी वाजिबुल इयादा है, उसकी नमाज दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि उसने एक ऐसा अमल किया है जिससे सजदा साहब वाजिब होता है और जानबूझकर किया है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये है इनकी दुरूद शरीफ से मोहब्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद का बुग़्ज़ था तो अल्लाह ताला ने कैसी फिट की है आयत। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 क्या है? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और आपको पता है आयत नंबर 57 क्या है? अगली आयत वो इन्हीं के बारे में है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की, और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने जलील ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इसी निस्बत से मसला 57 भी मेरा रिकॉर्ड है, बुजुर्गों की अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। और एक और लेक्चर है मसला नंबर 71B, इंडिया और पाकिस्तान के उलमा और बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों लोगों की हदायत का सबब वो लेक्चर बना। उसमें मैंने ये सारी गुस्ताखियां इनकी खोल कर बयान की हैं। भाइयों, मुफ्ती साहब का एतराज सलाम के बगैर दुरूद पढ़ना, इसको इंशाल्लाह मैं बाद में एड्रेस करूंगा अपने लेक्चर के दौरान। यहां पर दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात नोट कर लें कि इस वक्त मार्केट में कई एक किताबें दुरूद शरीफ के हवाले से मिल जाती हैं, लेकिन तकरीबन सब के सब ही गैर मुस्तनिद और बेअसल रवायात पर मुश्तमिल हैं और किस्से कहानियों और ख्वाबों पर मुश्तमिल हैं। मिसाल के तौर पर इमाम सखावी की किताब अल कौलुल मदी, इमाम जुर्जी की किताब दलाइलुल खैरात, शेख जिक्रिया साहब की फजाइल अमाल में चैप्टर फजाइल दुरूद, इलियास कादरी साहब की किताब फैजान सुन्नत में फजाइल दुरूद वाला चैप्टर, मुफ्ती अमीन साहब की किताब आब कौसर, इमाम इब्न क़य्यिम की किताब जो इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, जलाउल अफहाम, और यूसुफ नबहानी साहब की किताब सादतुद दारैन। ये सब की सब किताबें ऐसी किताबें हैं जिनमें जाली बातें भी लिखी हुई हैं और ठीक बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर किस्सा कहानी और बेअसल रवायात हैं। उन अहादीस की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन ने बड़ी मेहनत करके अहादीस की किताबों में
अलग से पूरे पूरे चैप्टर्स फजाइल दुरूद और सलाम पर बांधे, और वो सब के सब अगर इकट्ठे चाहिए हो तो मिशकातुल मसाबी में दुरूद और सलाम वाला आप चैप्टर पढ़ लें, उसमें आपको सारी अहादीस तकरीबन 13 किताबों से मिल जाएंगी। लेकिन इस हवाले से जो सबसे बड़ी खिदमत इस उम्मत में जिस शख्स ने की है और जिसको पजीराई हासिल हुई, और वो पहले 300 साल में लिखी गई किताब है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के हम असर हैं वो मुहद्दिस इमाम इस्माइल बिन इसहाक अल कादी, जो जस्टिस के ओहदे पर भी फायज थे, अल मुतवफ़ा 282 हिजरी, यानी पहले 300 साल में ही आते हैं। उन्होंने किताब लिखी आज से 1200 साल पहले। उस किताब का नाम है फदलुस सलातु अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के फजाइल। यह किताब जो है वो मुहद्दिस आजम सऊदी अरब शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने पूरी तहकीक और तहकीम के साथ इसको प्रिंट करवाया था। सॉफ्टवेयर में भी मौजूद है, लेकिन उर्दू में ये किताब नहीं आई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर, जो वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड है, दौरे हाजिर के बहुत बड़े मुहद्दिस और बाज हवाले से शेख अलबानी से भी ज्यादा इल्म हदीस के माहिर शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें नेक अमाल का अजर अता फरमाए, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए भी सवाब जारिया है, और फिर उसकी प्रूफ रीडिंग भी उन्होंने मुझसे करवाई, इस किताब का उर्दू तर्जमा किया जो ये छप चुकी है फजाइल दुरूद और सलाम के नाम से। ये किताब मैंने सर आपको मशवरा दिया था कि द्रूशी पे किताब लिखी होना चाहिए, वो कोई नहीं मिला जो या फदलुस सलातु अलन नबी जो है, इसकी ही कम से कम तकरीर अलबानी साहब छोटी सी ये किताब, ये छोटी सी किताब 107 हदीसें इसमें। हाँ जी, अच्छा आसार भी है। सही है, छोटी सी किताब है। इस पे उन्होंने तहकीम भी कर दी, सही और ज़ईफ का फर्क भी, और इसकी तखरीज भी कर दी कि ये इसमें जो अहादीस आई वो और किन किन किताबों में मौजूद है, और इसके साथ उन्होंने फवायद भी साथ लिखे, बड़ी मेहनत की। इसका पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो mirza_95@yahoo.com पे ईमेल करके मुझसे इसका पीडीएफ मंगवाया जा सकता है। इसका उर्दू में तर्जमा है फजाइल दुरूद और सलाम, और मकतबा इस्लामिया वालों ने शाया की है। बड़ी अच्छी प्रिंटिंग है, बड़ी खूबसूरत प्रिंटिंग में उन्होंने इसको शाया किया है, बिल्कुल दारुस्सलाम के स्टैंडर्ड के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब में 107 अहादीस 107 अहादीस और आसार मौजूद हैं, और यह दुरूद शरीफ पे सबसे ऑथेंटिक किताब है, क्योंकि पहले 300 साल में यह किताब लिखी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि वेबसाइट का जिक्र हुआ है तो मैं ज़िम्नन एक दो बातें अर्ज कर दूं कि आजकल हमारी वेबसाइट जो है ahlesunnatpak.com वो अपडेट हो रही है, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में अपडेट हो जाएगी। इस हवाले से आपकी जो सजेशंस हों वो जरूर दें इंशाल्लाह। हमारी इस वेबसाइट पे अब मैं अहदीस की तमाम किताबें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और अरबी में भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मेन किताबें जो हैं बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई इब्न माजा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन दारमी, मिशकातुल मसाबी, ये तमाम इंशाल्लाह किताबें अनकरीब अवेलेबल होंगी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में अब कुतुब शाया हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये किताब भी इंशाअल्लाह हम उस पर जरूर डालेंगे, और इसके अलावा भी जितनी किताबें मेरे पास पीडीएफ में हैं इंशाअल्लाह इनको डाल दिया जाएगा। भाइयों, इस किताब की खूबी यह है कि दुरूद शरीफ के फजाइल पे जितनी अहादीस मुख्तलिफ अहादीस की बुक्स में थी वो सब की सब तकरीबन इस किताब में एक जगह आपको मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ा कारनामा है, और इन्होंने अपनी सनद से लिखा है, किसी मुहद्दिस से नकल नहीं किया इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम से। ये उनके लेवल के मुहद्दिस हैं, इन्होंने अपनी सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई है, क्योंकि उनके जमाने के हैं ये। इमाम बुखारी 256 में फौत हुए, इमाम मुस्लिम 261 में, और ये 282 में फौत हुए। बिल्कुल उनका जमाना बनता है इनका इमाम इस्माइल रहमहुल्लाह ताला का। तो इसमें भी सही और ज़ईफ रवायतें दोनों तरह की मौजूद हैं, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तहकीम हो चुकी है उसूल मुहद्दिसीन पर। तो इसी किताब के कॉन्टेक्स्ट में मैं इंशाअल्लाह ताला दुरूद व सलाम से मुताल्लिक 5 सब टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। टॉपिक नंबर 1 दुरूद व सलाम के फजाइल। टॉपिक नंबर 2 दुरूद व सलाम ना पढ़ने वालों के लिए वईदें। टॉपिक नंबर 3 दुरूद पढ़ने के 8 मौके कौन से हैं सुन्नत, जिन 8 मौकों पर दुरूद पढ़ना होगा। और टॉपिक नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट, दुरूद शरीफ के 5 सुन्नत सीगे, 5 सुन्नत सीगे
जो सही अहादीस से साबित है। और टॉपिक नंबर 5, दुरूद शरीफ रोजाना कम अज कम कितनी तादाद में पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह मैं इसको एड्रेस करूंगा। इस हवाले से 20 सहीहुल असनाद अहादीस इंशाअल्लाह डिस्कस होंगी, और ये भी 10-10 की डिवीजन के साथ है। पहली 10 अहादीस जो है फजाइल पर मुश्तमिल है, और उसके बाद 10 वाली जो अहादीस है उसमें इंशाअल्लाह सही अहकाम व मसाइल भी मैं साथ साथ छोटे छोटे बयान करता चला जाऊंगा। और ये सारी अहादीस मैंने एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ लिखी हैं, अलल टप एट रैंडम नहीं है, ताकि बात समझ आए और ये पूरी जो मुकदमा समझ आए और दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक हमारे दिल में पैदा हो। और इंशाअल्लाह आज जब आप उठेंगे तो वाकई आप ये नीयत करके उठेंगे कि इतनी तादाद में तो रोजाना दुरूद व सलाम इंशाअल्लाह हमने जरूर पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। और ये बात भी याद रखें कि दुरूद व सलाम जो है ये दरअसल अल्लाह की इबादत है, क्योंकि ये दुआ है, दुआ है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में। और सही हदीस है जामिया तिरमिजी में, सुनन निसाई में, सुनन इब्न माजा में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन अरबा, चारों किताबों में यह हदीस सही सनद के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दुआहु हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मुमिन की आयत तिलावत की, उदउनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग मैं दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी मुझसे दुआ नहीं मांगते, मैं उन अनकरीब जलीलो ख्वार करके उन्हें दोज़ख में दाखिल करूंगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये दुरूद भी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ है, इसलिए ये अल्लाह की इबादत है। और ये देखें हम अल्लाह ही से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ऐ अल्लाह आप भेजिए दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर। तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, फरिश्तों से नहीं करेंगे फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा सईदार है, नहीं। फरिश्तों को पुकारना भी उसी तरीके से शिर्क है जिस तरह किसी और हस्ती को गायब में पुकारना शिर्क है। और ये बात याद रखें, शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा हसास मामला है शिर्क का। भाइयों ये झगड़ा नहीं है कि सैयदुना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इख्तियार है या नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को इख्तियार है या नहीं। इन सबको इख्तियार हो तब भी गायब में मदद के लिए मौला अली को पुकारना या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत की किस्म है, और ये खालिसतन शिर्क है। इसको मिसाल से समझें, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो हम क्या ये कह सकते हैं फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है? नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, इस पे मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, 1 घंटा और 38 मिनट की। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। तो ये ज़िम्नन मैंने ये बात अर्ज कर दी कि दुआ अल्लाह ही से होगी, और ये दुरूद भी दुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दुआ है कि ये इस पे भी इजमा है कि ये अफजल तरीन नफली इबादतों में से एक इबादत है। लिहाजा एक दफा दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली हदीस अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की बुक से, सही मुस्लिम से, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 912 नंबर, और ये फद्रुस सलातु अला नबी में 8 नंबर पे ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाम का जिक्र साथ नहीं किया, सिर्फ दुरूद। आर यू टीचिंग योर प्रॉफिट कि जी सलाम के बगैर दुरूद पढ़ा तो नाकिस होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि दुरूद पढ़ा? और ये मेरा चैलेंज है, 99% अहादीस सिर्फ दुरूद से रिलेटेड है, 1% अहादीस में सलाम का जिक्र आया है। दुरूद और सलाम इंटरचेंजेबल अल्फाज है। दूसरी हदीस सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1296, और फदलुस सलाह में यह हदीस नंबर है 2 कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी की हालत में अपने घर से तशरीफ लाए और फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी अभी मेरे पास आए थे और उन्होंने अर्ज की कि आपका रब
یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھے میں اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ الحمدللہ۔ تیسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1298، اور فضل الصلاح میں یہ حدیث ہے 12 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ الحمدللہ، یہ فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 484 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائیو دیکھیں یہ درود 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 ذکر آ رہا ہے، ایک دفعہ سلام کا ذکر ہے، باقی درود پڑھا ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا حسین و جمیل، اب حسین بھی خوبصورت، جمیل بھی خوبصورت، اسی طریقے سے عربی میں بھی درود کیا ہے؟ الصلاح عربی میں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا اور سلامتی بھیجنا وہ ہے السلام۔ سلامتی کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ سلامتی ہی رحمت ہے اور رحمت میں ہی سلامتی ہے، یہ انٹرچینجبل الفاظ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ قرآن پاک میں سورہ الصافات کی جو آخری 3 آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تیرا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، سلام ہو تمام پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو دیکھیں اب سارے پیغمبروں پر اللہ نے سلام بھیجا، وہ سلامتی کی دعا ہے، درود بھی دعا ہے اور سلام بھی دعا ہی ہے۔ اچھا بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جامعہ ترمذی میں 2457 نمبر، اور فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 14 نمبر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی انہوں نے ابی ابن کعب نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اذکار کا جو 1/4 حصہ ہے، 1/4 وہ درود پڑھا کروں گا اور باقی حصہ جو ہے اور کام کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے اور بڑھاؤ۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے اینڈ تک یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اور دوسرا سکم ہے، اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل، وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے پہ میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 36، 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو۔ اور اسی کی دوسری ایکسٹریم ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35، 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو۔ اس میں میں نے یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنوں کو ایڈریس کیا ہے، اور یہاں پر میں اینٹی وینم کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، فلسفیکل آنسر کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ اس میں بھی سیم سکم ہے، اس میں بھی ایک راوی مدلس ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں ماننا اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی ایکسیپٹیبل ہوں گی، تو بھائیو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا کہ چاہے فضائل ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، حلال و حرام ہو، کسی معاملے میں ضعیف الاسناد احادیث ایکسیپٹیبل نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں کیا کم ہیں کہ ہم ضعیف احادیث کا سہارا لیں، اور میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 36 میں۔ اب میں وہ اینٹی وینم جواب دیتا ہوں۔ مسند امام احمد میں
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 21,274 नंबर हदीस है। मिशकात में भी ये हदीस मौजूद है 4,902 नंबर। तासुब और असबियत के बयान के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे और कहे कि मैं फलां चौधरी का बेटा हूं, मैं फलां सरदार का बेटा हूं, अपने जाहलियत के नसब पे फख्र करे, तो उसे कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के, अपने बाप की शर्मगाह काट के अपने मुंह में रख ले, और ये बात उससे कनाए ना करो, कनाए से मत करो, डायरेक्ट करो कि तुझे अपने नसब पे फख्र है तो अपने बाप की शर्मगाह काट के अपनी जुबान पे रख ले। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात इरशाद फरमा सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज हैं। सूरह कल्म की आयत नंबर 4 है, और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी। ये शर्मो हया वाली बात है। इस रवायत के अंदर मुस्नद इमाम अहमद और मिशकात की रवायत में हसन बसरी मुदल्लिस हैं, सुफियान सोरी से भी लाखों गुना बड़े इमाम, 70 सहाबा की सोबत करने वाले हसन बसरी वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और समा की तसरीह मौजूद नहीं। अगर कोई सही और ज़ईफ के फर्क को नहीं मानता, फिर इस रवायत को सही मान के अपना बेड़ा गर्क कर ले। इस तरह की मजीद मैंने टोटल 5 रवायतें मसला नंबर 36 में बयान की हैं। बहरहाल दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का सबब जरूर है। उबई इब्ने काब वाली रवायत तो ज़ईफ, लेकिन 2 हदीसें सही भी हैं इस टॉपिक पे। 5वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ फरमा थे। मैंने उनकी मौजूदगी में आके नमाज पढ़ी। जब मैं तशहुद में बैठा तो मैंने दुरूद पढ़ने के बाद दुआ मांगी, जो हम भी मांगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे थे। आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगली हदीस से होती है, 6ठी हदीस जो जामिया तिर्मिज़ी में 3476, सुनन नबी दाऊद में 1481 और सुनन निसाई में 1285। जबरदस्त हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और जब तशहुद में बैठा तो उसने बगैर दुरूद पढ़े डायरेक्ट दुआ मांगनी शुरू कर दी, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साइल ने जल्दी की। फिर उसे बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जब तुम इस तरीके से दुआ मांगने लगो, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो, उसके बाद अल्लाह से मांगो। इतने में एक और शख्स आया और वो यही इब्ने मसूद ही थे। उन्होंने अल्लाह की हम्द बयान की, दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी दुआ कर, तेरी दुआ पूरी होगी। और देखें नमाज में अल्लाह ने यही तरतीब रखी है। हम पहले अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और फिर आगे चलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और एंड पे दुआ मांगते हैं। तो नमाज में अल्लाह ने दुआ रख दी है। ये अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी ना फर्ज नमाज के बाद ये दुआ के मुनकर है, फलां है। फर्ज नमाज के बाद इंडिविजुअल तौर पे दुआ मांगना साबित है, इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे मांगे या कभी वसीला और तवस्सुल के तौर पर किसी से दुआ करवाई जा सकती है, इज्तिमाई अमूमन साबित नहीं है। इस हवाले से सैयदुना उमर का भी एक कौल है जामिया तिर्मिज़ी में, वो भी ज़ईफ है, 486 नंबर। उसमें अबू कुरह अल असदी मजहूल रावी हैं, अननोन, और वो कौल है कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ लिया जाए। लेकिन ये रवायत ज़ईफ है। जो इससे पहले 2 अहदीस हैं उनके बाद इस रवायत की हाजत नहीं रहती। 7वीं हदीस सुनन निसाई में जबरदस्त हदीस है, जबरदस्त, 1293, और ये दुरूद शरीफ का सबसे छोटा सीगा इसके अंदर आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वजीफा भी है। ज़ैद इब्ने खाजा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की। क्या वसीयत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की कि सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद पढ़ने को अपने पर लाजिम कर लो, वज्तहिदू फि दुआ, और अपनी दुआओं में जरूर दुरूद को पढ़ा करो, वक़ूलू, और कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और ये वो दुरूद है जिस पे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है। आप अहले तशय्यो की मजालिस में देखें ना, वो एक बंदा कहता है दुरूद बर मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो फिर सारे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
یہ درود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ یہ سب سے شارٹ درود شریف ہے، اور میں نے کافی یہاں پہ پرنٹنگ پریس والوں کو مختلف جو کارڈ چھاپتے تھے یہ درود بتایا، اور الحمدللہ اب اذکار کے بڑے بڑے بینرز پہ بھی یہ درود آ گیا ہے الحمدللہ۔ دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت کے لیے پروٹوکول کیا ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے وہ میں نے اس میں بتائے ہیں۔ اب ذرا سائملٹینیس کنٹراسٹ، 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3546 نمبر، اور یہ فضل الصلاح میں بھی 32 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں بھی درود کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل ہے، حسین و جمیل انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 9ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3545 اور فضل الصلاح میں بھی 16 نمبر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ نمبر 1، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس میں بھی درود کا ذکر ہے، سلام میں نہیں۔ مفتی صاحب کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی الزامی جواب اور پھکی والا معاملہ چلتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہ جرم کیا نا کہ سلام کے بغیر ناقص ہے، تو دیکھیں نبی کیا کہہ رہے ہیں، درود سلام کا ذکر نہیں کیا۔ 99.9% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں ملیں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نمبر 3، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، والعیاذ باللہ۔ اور یہی 3 باتیں ایک اور حدیث میں بھی موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7256، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی۔ یہ حدیث فضل الصلاح میں بھی موجود ہے 18 اور 19 نمبر، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی 1888 نمبر حدیث ہے، زبردست۔ یہی تینوں باتیں ہیں، لیکن وہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ وہ یہی 3 باتیں تھیں، اور جبریل علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر رسالت لگائی، آمین، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملیں یا کوئی ایک ملے ماں یا باپ میں سے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جبرائیل علیہ السلام کی دعاؤں پر آمین 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 کہا، والعیاذ باللہ تعالی۔ 10ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 2 پیج 453 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4842، یہ بڑی زبردست روایت ہے بھائیو، بہت زبردست روایت۔ اور فضل الصلاح میں بھی یہ 55 نمبر حدیث ہے۔ دیکھ لیں یہ کتنی کام کی کتاب ہے، کیا شارٹ نوٹس ہیں، ریسرچ پیپر۔ میں ریسرچ پیپر لکھتا ہوں، یہ ریسرچ پیپر دیکھیں کتنا زبردست، چھوٹا سا ریسرچ پیپر ہے، دیکھ لیں اس کی تھکنس کتنی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، مفتی صاحب درود کا ذکر ہے، سلام کا نہیں، سلام امپلائیڈ ہے درود کے اندر، تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں، ادھر بھی وہ شرمندہ ہوں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں درود پڑھ لیا ہوتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں 3380 نمبر ہے، لیکن وہ طرق ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس میں آگے بھی الفاظ ہیں اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجلس میں درود و سلام پڑھے بغیر اٹھ جائے، وہ جنت میں پہنچ بھی جائے
تو اب اللہ کی مرضی، چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے. تو ظاہر جنت میں جب پہنچ گیا تو پھر عذاب والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں نا. تو جعلی روایت تو پکڑی جاتی ہے اپنے الفاظ کی وجہ سے بھی. سفیان ثوری مدلس ہیں، جو تدلیس نہیں مانتا پھر اس جعلی روایت کو بھی صحیح مانے، والعیاذ باللہ تعالی. یہ ہوگی بھائیو تلک عشرۃ کاملہ، 10 احادیث، آدھی احادیث ہماری الحمدللہ کور ہو گئی ہیں. اب اگلی 10 احادیث جو ہیں انشاءاللہ اس میں ہم عقائد اور فقہی احکام و مسائل انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. وہ بھی انشاءاللہ تلک عشرۃ کاملہ ہے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہاں پر اگلی 10 احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے میں مختصراً ایک بات عرض کر دوں کہ اگر میں ان کی ڈیٹیل میں گیا تو 3 گھنٹے کم از کم اور چاہیے، چونکہ میرے آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. اب تھوڑا ٹائم پیچھے باقی رہ گیا، میں نے اس کے اندر یہ لیکچر کور کرنا ہے. لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ میرے 3 لیکچرز اس حوالے سے آلریڈی ریکارڈڈ موجود ہیں. میں اس ویڈیو میں بھی وہ بات بتا دوں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں. پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 54C اور 54D. 200 منٹ کی گفتگو ہے، 3.5 گھنٹے کی. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور الحمدللہ اپنی نوعیت کی یہ منفرد گفتگو ہے. اس کو پہلے میں نے نہیں ابھی تک دیکھا کسی نے ٹاپک بنایا ہو. یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اور اس میں میں نے امام ابن تیمیہ المتوفى 728 ہجری اور دوسرے امام علی السبکی ان کے ہم اثر المتوفى 756 ہجری، یہ دونوں، یہ صوفی تھے اور یہ سلفیوں کے امام، وہ صوفیوں کے امام، یہ دونوں ایکسٹریم پہ گئے ہیں قبر رسول کی حاضری کے معاملے میں. میں نے دونوں کا علمی محاسبہ کر کے حق بات جو درمیان کی ہے وہ الحمدللہ 3.5 گھنٹے میں سمجھائی ہے. دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نیو 5 جو پچھلے سال ہماری 1435 ہجری کے اندر ربیع الاول کی مجلس ہوئی تھی، 1 گھنٹہ اور 55 منٹ کی. حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے حیات النبی کے حوالے سے بریلوی، دیوبندی اور دیوبند میں بھی مماتی اور حیاتی اور سلفی اور باقی آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے اختلافات کو ایڈریس کیا تھا. 2.25 گھنٹے کی گفتگو، تقریباً 112 منٹ کی. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، 87 منٹ کی گفتگو، 1.5 گھنٹے کی یہ گفتگو ہے جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور صوفیہ دونوں کی ایکسٹریم جو رویے ہیں توسل اور وسیلے کے اعتبار سے ان کا علمی محاسبہ کیا ہے. اب انشاءاللہ یہ آخری 10 حدیثیں جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں. 11ویں حدیث، زبردست حدیث. سنن نبی داؤد میں 1047، سنن نسائی میں 1375، سنن ابن ماجہ میں 1636. اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. چند محدثین کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ بن جابر نہیں بن تمیم ہے، لیکن میجورٹی محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ بن جابر ہی ہیں جو کہ ثقہ اہل سنت کے امام ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے. میں پہلے سے ضعیف سمجھتا تھا. اس میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ میرا پہلے بھی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور احادیث انبیاء کی حیات کے اوپر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، باقی کتابوں میں. بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے اور میرا الحمدللہ رجوع پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا، آج بھی آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو موت آئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا. جمعے کے دن تم جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے انہوں نے یہ اتنا سخت سوال کر کے امت کو عقیدہ دلوا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. الحمدللہ. باقی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 5
حیات النبی والا جو لیکچر ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال جمعے کے دن کے بارے میں یہ ہمارے بعض بریلوی اور دیوبندی بھائی وہ ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں کہ درود 80 دفعہ پڑھ لیں یہ والا درود تو وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بالکل جعلی روایت ہے طبرانی کی, اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ میں اس کا سارے کا ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی ہے. 12ویں حدیث سنن نبی داؤد میں 2042 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگا لینا, تم دنیا میں کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اور وہ آگے آئے گا کیسے پہنچتا ہے. تو قبر پہ میلہ نہیں لگانا, وہاں پر جھمگھٹا نہیں, سلام عرض کر کے آگے نکل جائیں اور پھر وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کے جتنا مرضی درود پڑھیں, دنیا کسی حصے میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ وہ درود انشاءاللہ پہنچا دے گا. اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 63, قبروں کے احکام, مزارات کی شرعی حیثیت, گنبد خضرا, مسجد نبوی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. 1433 ہجری ربیع الاول میں ہی تھی وہ, 2.25 گھنٹے کی گفتگو. مسئلہ نمبر 63. 13ویں حدیث سنن نسائی میں 1283 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں, سیر کرتے ہیں, اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ سلام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. لیکن فرشتوں کو ہم نے نہیں کہنا کہ آپ پہنچا دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے, نہیں. ہم سلام جو پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے, ہم نے ڈیوٹی نہیں فرشتوں کی لگانی. اچھا, اس حوالے سے ایک روایت ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے آئے, 1530 نمبر روایت, کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جو دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنے گا اور مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے. لیکن وہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس کے 2 طرق ہیں, دونوں ضعیف ہیں. پہلے طرق میں محمد بن عبداللہ بن صالح مجہول ان نون راوی ہے, کوئی عطا پتہ نہیں اس کا, اور دوسرے میں عمران جو ہے وہ مجہول راوی ہے. اور شیخ البانی نے اگرچہ سے صحیح کہا لیکن ان کو خود کانفیڈنس نہیں تھا, اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں حسن و انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو یہ حسن درجے تک پہنچ ہی جائے گی. تو بھائی انشاءاللہ کہنے کے ذریعے روایتوں کو صحیح نہیں کیا جاتا, وہ اصول محدثین پر چیک کی جاتی ہیں کہ آپ کو کہ جی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ایسے نہیں. اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ذوق موجود ہے, لہٰذا ان کی یہ تصحیح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی قبر رسول والے لیکچر میں اور حیات النبی میں. 14ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, زبردست. بخاری میں 6230, مسلم میں 897. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑھو گے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالی تمہارا سلام زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا. ان نیک بندوں تک تمہارا سلام خود بخود پہنچ جائے گا. الحمدللہ. لہٰذا ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تو یہ انشائیہ پڑھتے ہیں, انٹینشنلی پڑھتے ہیں, سٹوری کے طور پر, حکایت کے طور پہ نہیں پڑھتے. اور یہ جھوٹ سب سے پہلے جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا, جو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, کہ یہ جو تشہد ہے یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے شب معراج. یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. بخاری اور مسلم میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی طرح تشہد تعلیم فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد تعلیم فرمایا, پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. یہ تو آپ نے سکھایا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرح تعلیم فرماتے تھے. یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے, لہٰذا یہ حقائتاً نہیں ہے بلکہ انشائیہ انٹینشنلی ہے, اور آپ ٹینشن نہ لیں. اس حدیث میں موجود ہے اللہ سلام پہنچا دے گا. اب اس سے جو حاضر و ناظر والا مسئلہ نکالا ہے وہ بالکل جعلی مسئلہ ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچ جائے گا, اور سلام خود بخود پہنچ جائے گا اللہ کی طرف سے, ظاہر ہے. جیسا کہ ہم عام مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. تو حاضر و ناظر کے اوپر میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 7 کے نام سے. اس میں نے یہ سارے جتنے اس کے حوالے سے یہ دلائل دیتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. 15ویں حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2041, اور یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری والے چیپٹر میں امام ابی داؤد لے کر آئے, امام ابو داؤد سے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی جو قبر رسول پر جا کر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو متوجہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ متشابہات ہیں, اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا, بس اتنی بتائی گئی. اور میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کی جو پرانی پرنٹنگ ہے, ابھی تک تو پرانی ہے, شاید نئی بھی آ جائے, اس میں اس روایت کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے پہلے ضعیف لکھا. یہ 2010 میں پرنٹ ہوئی, لیکن بعد میں ان کا رجوع ریکارڈ ہو چکا ہے. مشکات المصابی میں 925 نمبر حدیث یہی آتی ہے, اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا اور وہ لکھ بھی دیا. انشاءاللہ یہ نئی پرنٹنگ میں اس میں بھی وہ آ جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس میں انہوں نے غلطی سے, اس وقت ان کو سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی ایک راوی کی, یزید بن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر انہوں نے اس میں لکھا کہ مشکات 925 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں کہ سنن البہیقی میں نے خود بھی یہ چیک کیا ہے, جلد 1 صفحہ 122 پہ حدیث نمبر 598 میں یہ ہمیں سماعت مل گئی کہ یزید بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں خود سنی ہیں. تو پہلے شیخ صاحب کہتے تھے, زبیر لزئی صاحب, شیخ البانی تو اسے پہلے ہی صحیح کہتے تھے, شیخ زبیر لزئی صاحب کہتے تھے کہ سما کی تصریح نہیں ہے, وہ مل گئی الحمدللہ. اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے 2011 سردیوں کی بات ہے, شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, مجھے ظہر کی نماز کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا, علی بھائی وہ آپ والی حدیث صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب کون سی؟ وہ روح لوٹانے والی, مجھے سما کی تصریح مل گئی ہے. تو میں نے کہا پھر شیخ صاحب اس پہ اپنا آپ رجوع کر دیں, ریکارڈ کروا دیں, ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے فضل الصلاح علی النبی میں بھی اور مشکات میں بھی, وہ بھی پھر انہوں نے کہہ دیا. مشکات میں تو الحمدللہ پرنٹ ہو چکا ہے. اور شیخ زبیر لزئی صاحب کی یہ حق گوئی تھی, اور ان کی حق گوئی پہ میرا 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 80 ویڈیو پروفز کے ساتھ. ایک ایک بات میں ان کے ویڈیو کلپ ہیں جو میں نے خود ویب کیم لیپ ٹاپ کے ذریعے ریکارڈ کیے. مسئلہ نمبر 80, شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین الحمدللہ. البتہ اس کانٹیکس میں جو وہ روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھے میں اسے خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے اس کا پہنچا دیا جاتا ہے, یہ شعب الایمان امام بہیقی کی کتاب میں ہے, اور مشکات میں 934 نمبر یہ روایت ہے. اس کے 2 ہی طرق ہیں, دونوں میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں, لہٰذا یہ بالکل پیٹ ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں. بلکہ امام بہیقی نے خود لکھا کہ اس میں ایک اور راوی ہے محمد بن مروان السدی, وہ کذاب جھوٹا راوی ہے. اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں ہمارے یہ علماء, خصوصاً بریلوی اور دیوبندی علماء, یہ روایتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اور بتاتے نہیں کہ امام بہیقی حیات الانبیاء فی قبورہم میں یہ روایت لے کر آئے. انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس راوی کے اوپر نظر ہے, یہ راوی جو ہے کذاب راوی ہے, لیکن پبلک کو نہیں بتاتے, جھوٹ بتاتے رہتے ہیں. یعنی امام بہیقی نے انصاف کیا, وہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھا کہ اس میں جھوٹا راوی ہے. نہیں, جو قبر پہ پڑتا ہے وہ خود سنتے ہیں, دور سے پہنچایا جاتا ہے. یہ دیوبندیوں نے بریلویوں کو پھکی دینے کی کوشش کی, بریلویوں نے آگے سے پھکی دے دی. انہوں نے کہا جی اس میں آمش مدلس ہے, یہ روایت ہی ضعیف ہے. اسی تو کہنا دور نزدیک سب تو سن دینے, وہ روایت کوئی نہیں موجود ہے. تو انہوں نے اس روایت کو جو ہے ضعیف ثابت کیا. بریلوی مقدہ فکر کے آج کے دور کے بڑے محدث سید عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوں, بہت بڑے محقق, آج کل دبئی میں ہیں, کیو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ. ان کی کتاب ہے آپ زندہ ہیں واللہ, تقریباً 450 صفحوں کی کتاب حیات النبی پہ. میں نے مسئلہ نمبر 5 میں پورا تعارف اس کتاب کا کروایا ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے, اس میں آمش مدلس ہے. لہٰذا بریلوی مقدہ فکر کے عالم نے خود مان لیا کہ روایت ضعیف ہے, کیونکہ بیسیکلی دیوبندیوں کا رد کر رہا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں, ساری فرقہ واریت کی لعنت چل رہی ہوتی ہے. 16ویں حدیث الموطا امام مالک میں 398 نمبر, فضل الصلاۃ علی النبی میں, اس میں بھی موجود ہے 100 نمبر, پورا 100 نمبر ہے اس حدیث کا. اور سنن الکبریٰ البہیقی میں 10,051 نمبر, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793. 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں. زبردست حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر. پھر سیدنا عمر اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکہ یا عمر بھی ملتا ہے, اور السلام علیکہ یا ابتہ, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور الحمدللہ یہی وہ سلام ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر سلام انہی الفاظ میں
ہم نے عرض کرنا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 5 حیات النبی والے میں نے بیان کی. اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ایک موقف میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ علی بھائی جب تک روزہ شریف کا دروازہ نہ کھلے اور آپ قبر تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک آپ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. باہر سے آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. تو پھر میں نے ان کو بھی پھر اینٹی وینم الزامی جواب دیا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیں جب آپ قبرستان کے دروازے سے گزرتے ہیں اور دیوار کے پاس سے تو کیا آپ قبرستان کے اندر ہر قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یا بس دروازے پہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دروازے پہ کیونکہ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے اے مسلمان مومنین اور مومنات جو اس قبر میں دفن ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم بھی مر کر تمہارے پاس آنے والے ہیں, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ دیوار کے پاس پڑھ لیں تو کافی ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب قبرستان تو 10-10 کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں. میانی صاحب قبرستان کم از کم 5-7 کلومیٹر لمبا ہے. عام قبرستان بھی آدھا کلومیٹر تو ہوتا ہے. تو آپ کی وہ جو آخری قبر ہے وہ تو آپ سے بہت دور ہے. اس کی نسبت روزہ شریف سے جو قبر مبارک ہے بہت نزدیک ہے اور وہ تو ہے بھی جالیاں, یہ تو دیوار ہے. تو دیوار سے اگر سلام کہتے پہنچ جائے گا تو میں کہ جالی کے اندر سے کیوں نہیں پہنچے گا؟ پھر وہ لاجواب ہو گئے الحمدللہ. اور یہی ایک مسلم مزاج آدمی کی نشانی ہے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہیں پہ. میں ان کا علمی رد ان کی عزت بھی کرتا ہوں لیکن جہاں پر علمی اختلاف ہے ضرور بیان کروں گا. تو بالکل یہ جعلی مسئلہ ہے کہ جی روزہ شریف کے باہر نہیں پڑھ سکتے. بالکل پڑھیں گے, جالیوں کے باہر پڑھیں گے. اور مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتوفا 1421 ہجری, انہوں نے جو قبر رسول کی حاضری والی جو بک لکھی ہے جو سعودی عرب میں مفت دی جاتی ہے, انگلش میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے روزہ شریف پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے. باقی ڈیٹیل آپ 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. 17ویں حدیث صحیح بخاری میں 614 نمبر اور صحیح مسلم میں 849 متفق علیہ حدیث ہے. اور اس حدیث کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ. بخاری اور مسلم دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو وہی کلمات ریپیٹ کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کی ریپیٹیشن وہی کرو, اس کے پیچھے پیچھے جواب دو. اور ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے. یہ بھی درست ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں. 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 وہی الفاظ ریپیٹ کیے یعنی اذان کا جواب دو. نمبر 2 پھر مجھ پر درود پڑھو, جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اس میں بھی بھائی سلام کا ذکر نہیں مفتی صاحب, درود کا ذکر. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو. مقام وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور میرے لیے دعا کرو وسیلے کی کہ مجھے اللہ مقام وسیلہ عطا فرمائے. صحیح بخاری 614 نمبر حدیث میں وہ دعا بھی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور آخری الفاظ بخاری میں تو نہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1790 نمبر حدیث ہے, جلد 1 صفحہ 410 پہ انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی یہ جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے میں وہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. 18ویں حدیث تھرڈ لاسٹ حدیث آج کی جامعہ ترمذی میں 2738 نمبر حدیث ہے. اب یہ بھی کچھ کڑوی بات آنے لگی ہے, تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ. جامعہ ترمذی 2738 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی, جنہوں سے پنجابی نیچے کہنے ہیں, چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ لیکن یہ اس موقع پہ پڑھنا تو ثابت نہیں، تم وہی کہو جو رسول اللہ نے فرمایا۔ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں بھی درود پڑھنے والا ہوں، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تعلیم نہیں فرمایا، بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریفیں ہیں ہر حال میں۔ شکر ہے آج کا کوئی بندہ نہیں تھا، نہیں تو کہنا حضرت تسی درود ہی منکر ہو، کہہ دیتا نا گستاخ رسول، درود پڑھنے کا منکر۔ ہمیں دیکھیں اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھنے دیتے، انہوں نے نیچنل نہیں پڑھنے دیتا جناب چھینک کے ساتھ کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا۔ اذان کے بعد ثابت ہے، لیکن وہ بھی اذان سے وقفہ کر کے، پہلے ثابت نہیں ہے، بعد والا تو میں نے بتا دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا اور منع کر دیا دروشی پڑھنے سے، لیکن یہ گستاخی نہیں کی بھائیوں، ابن عمر کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی تھی۔ سن لیں اب اس حوالے سے حدیث، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 247، مسلم میں 6882۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری، یہ دعا۔ تو انہوں نے وہ دعا پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو چینج کر کے پتہ کیا کہا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول لگا دیا، کوئی جرم کیا، سپرلیٹو ڈگری لگائی۔ نبی چھوٹی ڈگری ہے، سارے نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول تو چند سو ہیں، نبی تو ہزاروں میں، سپرلیٹو ڈگری لگائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الفاظ کہو جو میں نے تعلیم فرمایا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ مت کہو، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ بھی نہیں بدلنے دیے۔ اور اب الزامی جواب بھی دے دوں، اینٹی وینم، کیونکہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج، وینم کا علاج اینٹی وینم، اور یہ بڑا زبردست اینٹی وینم ہے بدعت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 608، مسلم میں 859، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ 36 میل دور مقام روحا پر چلا جاتا ہے۔ یہ مقام روحا مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا۔ یہ میل کا لفظ بھی عربی سے انگلش میں آیا ہے، انگلش تقریباً آپ سمجھ لیں 1.8 جو ہے کلومیٹر، وہ ایک ناٹیکل مائل، ایک عربک مائل کے برابر ہوتا ہے۔ وہ اس ہمارے والے میل سے بڑا ہوتا ہے، ہمارے والا میل تو 1.6 ہے، وہ 1.8 ہے۔ 36 میل دور چلا جاتا ہے شیطان اذان کی آواز سن کر، اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے۔ تو اب میں یہ علمی اینٹی وینم اور پھکی اور فلسفیکل آنسر کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر اذان کی اتنی برکت ہے تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو پتہ ہے ہمارے یہ بھائی کیا کہیں گے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہیں گے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ تو ثواب کا کام ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ جو بھی اچھا کام ہے کسی بھی وقت کسی چیز کے ساتھ لگا دیں۔ تو آپ دیکھیں بعض لوگوں نے تو پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے، وہ سال بعد آتے ہیں، اس دن تو 2 اذانیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے نہیں ثابت نہیں، کہوں گے نا ثابت نہیں، تو آپ کی ڈیفینیشن ہے، یہ تو ہماری ڈیفینیشن ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 2005 نمبر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ دیو نا اذان عید کی نماز سے پہلے، تو کہیں گے ثابت نہیں، پھر ہماری ڈیفینیشن پہ آئیں گے، ثابت نہیں، اگرچہ ثواب کا کام ہے اذان دینا، لیکن نہیں دے سکتے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں، جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے اذان کے بعد پڑھیں، اور وہ سپیکر میں نہیں پڑھنا، آپ نے اذان کو الگ رکھنا ہے، درود اس کے بعد کی دعا ہے وہ الگ سے پڑھنی ہے، جو میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیا۔
बिदत के हसास तरीन टॉपिक पे भाइयों मेरी गुफ्तगू है, मसला नंबर 75A और B 5 घंटे की। इतना सीधा मसला नहीं है, उसमें मैंने डिटेल के साथ अर्ज किया है। बल एक हदीस में यहां पर बयान कर दूं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस बाद लोग पेश करते हैं कि एक सहाबी थे, बुखारी मुस्लिम दोनों में, हमारे रिसर्च पेपर नमाज वाले में मौजूद है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रब्बना लकल हम्द के बाद कहा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 के करीब फरिश्तों को देखा कि इसका सवाब लिखने के लिए जो है झपट रहे हैं। तो कहते हैं देखे ना जी, उस सहाबी ने खुद से पढ़ा था, यानी उसने ऐड किया तो फरिश्ते लेने के लिए आ गए। तो क्या कैसी कैसी दलीला लफ्ज़ है। उनको कहें जिस सहाबी ने बदला उसको तो आपने मना किया। सुन्न इब्न माजा में आता है एक सहाबी ने सजदा किया, आपने फरमाया सर उठाओ, अगर मैं सजदा जायज समझता बीवियों को कहता खामदों को करो। इसको तो आपने खुद एंडोर्स किया ना, मोहर लगाई ना, वो अल्लाह ताला दिल में डाल देता था। ये अजान के अल्फाज भी जो आते हैं ना, ये एक सहाबी को ख्वाब में दिखाए गए थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एंडोर्स किया। आपकी मोहर लग गई हमदन कसीरन तो ये बम मुबारकन फी पे। अच्छा, ये हमें पेश करते, पढ़ते हिड़ते कोई नहीं, पढ़ते वही हैं बेचारे जो रफल हिदैन के साथ बुखारी मुस्लिम में आए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं। इनका तो रब्बना लकल हम्द का रब्बना जो है क़याम में होता है, कौमे में, और लकल हम्द जाते हुए होता है। बस ये खाली लड़ने वास्ते ही है, पढ़ते हिड़ते कोई नहीं। हमदन कसीरन तो ये बम मुबारकन फी, ये तो सिर्फ किताब और सुन्नत के मनहज के लोग पढ़ते हैं। तो उस पे तो मोहर आपने खुद लगाई। आज अगर कोई बंदा नई कोई बात दीन में इंजेक्ट करता है, उसको मोहर कैसे लगवाएंगे आप? आज तो कोई जरिया नहीं हमारे पास मोहर लगवाने का। लिहाजा आज क्या है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह ताला ने इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया और अपनी नेमत तमाम फरमाई। तो अब दीन में एडिशन इस हवाले से नहीं होगी। अलबत्ता जिन चीजों में इजमाए उम्मत होगा, इजमाए उम्मत का इख्तलाफ नहीं होगा, वो बातें एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि इजमा खुद हुज्जत है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 399 नंबर हदीस है, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। इख्तलाफ हुआ फिर इजमा नहीं होगा। इजमा पे मेरी गुफ्तगू है, मसला नंबर 31, इजमा की हुज्जियत और उसकी 17 मिसालें। सेकंड लास्ट हदीस 19 नंबर, सुनन नबी दाऊद में 465 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त मुझ पर सलाम पढ़ो, यहां पे सलाम के अल्फाज है, और फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और जब मस्जिद से निकलो फिर मुझ पे सलाम पढ़ो, और फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक। ये अल्फाज, ये जो आखिरी हिस्सा है ना, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक, ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है, 1252 नंबर हदीस। अच्छा, सुनन इब्न माजा में एक हदीस है 1771, मिशकात में 731 नंबर रवायत है, वो रवायत मुनकते है। उसमें अल्फाज क्या है, बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिक। इसको इमाम तिरमिज़ी ने 314 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में खुद लिखा है कि यह मुनक़ते रवायत है, ताबी की मुलाकात सहाबी से साबित नहीं है। अलबत्ता अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, वो आप सुन चुके, वो हजरत इब्ने उमर से तिरमिज़ी 2738 में साबित है। लिहाजा ये पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक, ये पढ़ा करें। और ये लिहाजा जो उलमाए अरब ने जो रोजा शरीफ के बाद बाब जिब्रील के बाहर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल मुनक़ते रवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने खुद लिखा है ये मुनक़ते, तो ये रवायत एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरी हदीस 20वीं हदीस सुनन निसाई में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1293, ये वही हदीस जो मैंने पहले बयान की। ज़ैद इब्न खारजा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद को लाजिम कर लो, वज्तहिदू फि दुआ, और दुआओं में खुसूसन मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, वक़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भाइयों, अभी तक हमने जितनी गुफ्तगू की, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 मवाक़े ऐसे पता चले हैं। 3 पता चल चुके, 5 और मैं बता देता हूं।
مواقع جن پہ آپ نے درود پڑھنا ہے، یہ 8 گنتے جائیں۔ نمبر 1، دعا مانگتے وقت دعاؤں میں سنن نسائی 1293 اور جامعہ ترمذی 593۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہوتے وقت سنن ابی داؤد 465۔ نمبر 3، قبر رسول کی حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم، الموطا امام مالک 398، فضل الصلاح میں 100 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 11793، سنن البیہقی میں 10051 نمبر۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے پڑھنا، اور السلام علیکہ ایھا النبی بھی ثابت ہے، اور السلام علی رسول اللہ بھی ثابت ہے۔ نمبر 4، نماز کے تشہد میں بخاری میں 6230، مسلم 897۔ نمبر 5، اذان کے فوراً بعد، صحیح مسلم میں 849 نمبر حدیث ہے اس کا ریفرنس۔ نمبر 6، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں فضل الصلاۃ علی النبی میں 90، 91 اور 92 نمبر۔ تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے۔ یہ جو درود انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ والا درود ثابت نہیں، نماز والا درود ابراہیمی جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے۔ نمبر 7، نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد نماز وتر میں، اس کا حوالہ صحیح ابن خزیمہ 1100 نمبر۔ اور نمبر 8، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطبہ ہو، وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں 837 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 106 پر۔ اب بھائیو، آخری 2 اہم ترین ٹاپک ابھی باقی ہیں، اور میرا ٹائم بھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ کور کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخری 2 ٹاپک انشاءاللہ کور ہو جائیں گے، 9:30 کا آپ کو ٹائم دیا، انشاءاللہ فارغ کریں گے۔ نمبر 1، درود شریف کے 5 سنت سیغے کون سے ہیں؟ 5 سنت سیغے، یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے۔ اور ٹاپک نمبر 2، روزانہ کم از کم کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے؟ تو بھائیو، جہاں تک درود شریف کے سنت سیغوں کا تعلق ہے تو مینلی کل 5 سیغے سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا سیغہ جس پہ امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 4797، مسلم میں 908 نمبر، اور وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی درود کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دارالاسلام والوں نے کارڈ بھی چھاپا ہے، اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بس درود ابراہیمی سفیشنٹ۔ دوسرا سیغہ سنن نسائی میں 1293، کون سا سیغہ؟ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسرا سیغہ جامعہ ترمذی میں 2738، ابن عمر سے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ والی روایت 314 نمبر جامعہ ترمذی میں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ منقطع ہے اور روایت صحیح نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی 771 نمبر روایت ہے، وہ منقطع ہے۔ چوتھا سیغہ پرٹیکولرلی قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، الموطا امام مالک 398، فضل السلام میں 100 نمبر، سنن الکبری البیہقی میں 10051، مصنف ابن ابی شیبہ میں 11793، السلام علیکہ یا رسول اللہ، قبر رسول کے لیے پرٹیکولر ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6230، مسلم 897، نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں سیغہ، ہاں جی، پانچواں سیغہ صحیح مسلم میں، جس کے اوپر بدعت کا پورا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو بدعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو محدثین نے ایجاد کیا، تو اگر ہم نے کوئی درود ایجاد کر لیے تو یہ بدعت کہاں سے ہوگے؟ تو یہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 395 نمبر حدیث، کتاب الایمان چیپٹر، پہلا چیپٹر ہی مولوی کھول کے پڑھ لینا نا، انہیں لب جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے،
फयंजिल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं। और सही मुस्लिम में ही एक और हवाला भी है, 7285 नंबर, बिल्कुल आखिर में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 निशानियां बताई, उसमें 5वीं निशानी बताई व नुज़ुलु ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में उतरेंगे। ये क़यामत की निशानी। लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअत हसना नहीं है, ये सुन्नत है, मुतलकन सुन्नत तालीम की हुई। और इसको सपोर्ट वो आयत करती है सूरह अस-साफ़ात की, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम रसूलों पर सलाम हो, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। यह भी दुरूद शरीफ का एक सीगा है वैसे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। पाक है मेरा रब हर उस चीज की बुराई से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सलामुन अलल मुरसलीन, सलामती हो तमाम पैगंबरों पर, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम पर मेरी गुफ्तगू है, मसला नंबर 12, जिसमें कादियानियों के हवाले से मैंने रद्द किया है। किसी को शौक हो तो वो देख सकते हैं। भाई अब थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू मैं इस हवाले से थोड़ी सी करूं कि ये जो 5 सीग हैं, इसके अलावा भी कुछ सीगे मार्केट में अवेलेबल हैं। दुरूद खिजरी के नाम से, दुरूद लखी, दुरूद माही, दुरूद ताज, दुरूद तनजीना, इस किस्म के दुरूद। इनमें अगर गुस्ताखी वाले अल्फाज ना हो और शिरकिया अल्फाज ना हो, ये 2 शर्तें हैं, तो इन दुरूदों को भी पढ़ा जा सकता है एज ए नात, एज ए दुरूद, वजीफे के तौर पे नहीं। वजीफा वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। एज ए नात इन दुरूदों को पढ़ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुई। और वो मैं आपको हवाला दे देता हूं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सैयदुना हस्सान इब्न साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात पढ़ा करते थे मस्जिद नबवी में। 3212 बुखारी, मुस्लिम 6384। हस्सान इब्न साबित मस्जिद में नातिया शार पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गुजरे और उन्होंने उन्हें तीखी नजरों से देखा। कितना रोब था, अमीरुल मोमिनीन थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात है। हसान आगे वो भी सहाबी थे। उन्होंने कहा उमर इस तरह मत देख, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था और मैं उनको भी ये नातिया शार सुनाता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ठटक गए। उनका गवाह, उनका ये अबू हुरैरा बैठे हुए हैं। अबू हुरैरा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूं कि हस्सान इब्न साबित नात पढ़ते थे और रसूलुल्लाह दुआ करते थे, ऐ अल्लाह रूह कुदस के जरिए हस्सान इब्न साबित की मदद फरमा। और ये हदीस 12 तुरुक है सही मुस्लिम में। बुखारी का भी हवाला दिया, मुस्लिम में 12 तुरुक सुने, 6384 से लेकर 6395 तक। और इसमें सारे वो नातिया अशार मौजूद हैं हस्सान इब्न साबित के, जो वो नात है उर्दू में ट्रांसलेट हुई, मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा कसीदा बुर्दा के जो अल्फाज हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये दुरूद शरीफ बिल्कुल ठीक है। इसमें भी गुस्ताखाना अशार और शिरकिया अशार भी हैं, वो छोड़ दिए जाएं, बाकी ये ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें भी 100 से ज्यादा शेर हैं और बड़े अच्छे शेर भी बीच में हैं, इसलिए हमने लेक्चर के शुरू में वही सलाम पढ़वाया। तो ये जो शिरकी अशार गुस्ताखाना इसमें ना हो तो वो वाले अशार पढ़ें, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वजीफे के तौर पर नहीं, नात के तौर पर। तो यही हुक्म है, जनरल रूल, बाकी सारी चीजों के लिए भी। अब रहा भाइयों आखिरी मसला के रोजाना कितनी दफा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। तो इस हवाले से उस हदीस को याद कर लें जो मैंने पहले बयान की थी, जामिया तिरमिज़ी 484। इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। तो ये तो ओपन लाइसेंस है, जितना मर्जी पढ़े, लेकिन 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 2 हदीसें और दोनों बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह इस कॉन्टेक्स्ट में, और दोनों अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। पहली हदीस सही बुखारी में 5861, मुस्लिम में 1830 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे बढ़कर वो अमल महबूब है
جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو. یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا، اگلے دن 500 دفعہ نہیں، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، سفیشینٹ. اللہ کو یہ محبوب ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1970، صحیح مسلم میں 1834. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو، وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکے، لیکن استقامت کے ساتھ پھر اتنا ہی روزانہ کرنا ہے. چنانچہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 1.25 لاکھ دفعہ اس طرح نہیں تعلیم فرماتے تھے، 10,000 دفعہ 25,000 دفعہ نہیں. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، علمی چیلنج، آجزانہ طور پہ، کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا، یا تو 1 دفعہ تعلیم فرمایا وہ، یا 3 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 25 دفعہ، یا 33 دفعہ، اور یا 100 دفعہ. 100 سے زیادہ دفعہ نہیں کوئی وظیفہ نہیں. اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری اسٹرانگ ہو جائے. اس حوالے سے یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا، ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے. یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا، اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب، بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی. تو یہ اب آپ سن لیں، اس میں یہ موجود ہے. مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں، اوریجنل 3-4 MB کے اندر. تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائیڈ بھی بن جائے گا. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، یہ سارے اس میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا، گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا. کوئی ٹینشن نہ لے کہ یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے، اس میں پورے ریفرنسز موجود ہیں. اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی. دونوں کارڈز کی میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی. اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے الحمدللہ. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری 6306 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 1 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ، اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ بخاری ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت نہیں. اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف 1 دفعہ پڑھ لیا، 1.25 لاکھ دفعہ نہیں، 1 دفعہ، اور رات کو مر گیا سیدھا جنت میں. اور وہ ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن نماز پڑھے گا تو وہ جنت میں جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں. بھائی جی اللہ بڑا ڈاڈا ہے، آزمائش انہیں ضرور کرنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ضرور اس نے آزمانا ہے. دودھ پینے والے مجنو نہیں، عمل کرنے والے. 3 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح مسلم 6913. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھ لے، اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اتنا لمبا پیریڈ، گھنٹہ ایک بیٹھے اور یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور سنن ابی داؤد میں 5088 اور ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے.
जो कोई सुबह के वक्त 3 दफा पढ़ ले शाम तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत उसे नहीं आएगी, और जो शाम को पढ़ ले सुबह तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 7 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुन नबी दाऊद में 5079 नंबर हदीस 5079। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा आसान वजीफा, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए फौरन बाद पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद पढ़ ले इसको सिर्फ 7 दफा, और दिन को मर गया तो दोजख से रिहाई, और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लिया बगैर गुफ्तगू किए, उस रात में मर गया तो दोजख से रिहाई। और बड़े आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। 10 बार वजीफा तालीम फरमाना। सही मुस्लिम 6844, सुनन नबी दाऊद 5077। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह और शाम 10-10 दफा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला के मजबूत किले में आ जाएगा, दिन रात में हर खतरनाक शय से उसकी हिफाजत हो जाएगी, और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये कुछ छोटा नहीं, एक गुलाम आजाद करना 60 रोजों के बराबर है, आपको पता है ना, रोजा तोड़ने का कफारा। 4 नु 60 ना ज़रब दो, 240 रोजों का सवाब, 240 मसाकीन को खाना खिलाने का सवाब। और पढ़ना क्या है? 10 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 25 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुनन निसाई में 1351, मुस्नद इमाम अहमद में 21640। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद 4 तस्बीहात कहा, 25-25 दफा पढ़ लो। 25 दफा सुभान अल्लाह, 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर, और 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है। इसमें मेरा पूरा लेक्चर है, मसला नंबर 91, सलातु तस्बीह के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने इसके काफी फजाइल बताए हैं। 33 बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी 843, सही मुस्लिम 1352 और 1349। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज जरा सुनने, हर फर्ज के बाद ये कलिमात पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही हो। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, ये हुए 99, और 100 पूरा करने के लिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, या 100 पूरा करने के लिए एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, यानी अल्लाहु अकबर 34 दफा। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दिन भर में भाइयों 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कर दूं, ये अहादीस में जो आया ना कि सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, इससे मुराद सिर्फ छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 552 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक रमजान से दूसरा रमजान सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अगर बड़े गुनाहों से बीच में बचा जाए तो नमाज छोड़ना खुद बड़ा गुनाह है। तो बड़े गुनाह माफ होंगे सिर्फ तौबा से, और गुनाह छोड़ने से ये छोटे गुनाह हैं जो माफ हो जाएंगे इन वज़ाइफ से। दिन भर में 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी में 6403 और सही मुस्लिम 6842। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 दफा ये पढ़ ले रोजाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, 100 गुनाह माफ, 100 नेकियां, शैतान के खिलाफ किला होंगे ये कलिमात, और कोई शख्स अमल में उससे बढ़ नहीं सकेगा तावक्ते के वो यही कलिमात इससे ज्यादा पढ़ ले। लेकिन ज्यादा पढ़े तो इस्तकामत के साथ, 200 पढ़ने तो रोजाना 200 दफा। और आखिरी मिसाल है 100 बार सुबह और 100 बार शाम। ये सबसे ज्यादा वजीफा है जो आप तालीम फरमाते थे, इससे ज्यादा साबित नहीं है। मेरा इल्मी चैलेंज है आज जाना, कोई बदमाशी के साथ नहीं। सही बुखारी में 6405, सही मुस्लिम में 6842 और 6843 की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह पढ़ ले 100 दफा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, वक्फ करेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, बस इतना, और 100 दफा शाम को पढ़े सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी,
تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور کوئی شخص اس سے عمل میں نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ جو اس کو اس سے زیادہ دفعہ کر لے اس وظیفے کو، لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو احادیث میں آیا۔ تو ان تمام احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ شام کو، اور سب سے آسان وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جتنے 5 سیغوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں 100 دفعہ، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو۔ درود شریف کے حوالے سے آخر میں 2 احادیث، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا بھائیوں کہ 100 دفعہ صبح و شام پڑھیں، یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے۔ آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7235، اور امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفى 807 ہجری، ابن حجر 852 میں فوت ہوئے، یہ 807 میں، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، جو انہوں نے کتب ستہ کی جو زائد روایتیں تھی جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی، بڑی زبردست یہ کتاب ہے۔ مجمع الزوائد میں 17298 نمبر روایت ہے، اور امام حیثمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس کی مجھے توثیق نہیں ملی، ابراہیم بن سالم، لیکن یہ روایت زبردست ہے، کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو روزانہ 100 دفعہ درود پڑھے، صرف 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ ہے بھائیوں؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں تو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ دوسری حدیث، اس کو تو بڑے جنہوں کہتے ہیں پنجابی گج وج کے امام حیثمی نے کہا بالکل یہ جید حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، مجموع الزوائد میں 17022 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے، کوئی مشکل کام ہے، تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن۔ 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح، 10 دفعہ شام، یا کوئی اور درود، یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ تو میں نے آپ کو 2 بتا دیا، 100 دفعہ بھی، اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ سنن نسائی 1293 نمبر حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے، یہ بہترین ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسے گرین کارڈ اور بلو کارڈ چاہیے ہو تو مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کرے، PDF بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی پر ریلیٹڈ میرا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 82، دعا کے احکام و مسائل، اسماء اعظم کیا ہے، کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا پروٹوکول کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ اس لیکچر کا لنک بھی بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ جتنے یہاں پہ 250-300 کے قریب لوگ موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور یہ ہم پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا اور شیرنی کا بندوبست ہے، بریانی ہم نے ارینجمنٹ کی تھی لیکن اپنے دعوت نامے پہ اس لیے نہیں لکھی، پھر یہاں پہ پبلک سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، صرف وہی آئے جو شوق سے سننا چاہتا ہے۔ باہر بھی جگہ موجود ہے، کھلے ہو کر بیٹھ جائیں، سب کو لادہ لادہ انشاءاللہ پیکٹ مل جائے گا، شیرنی بھی ہے اور
ساتھ بریانی کا آپ کو پیکٹ ملے گا. جو گھر جانا چاہتے ہیں وہ ساتھ لے جائیں, عام اجازت ہے. اور آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کم از کم 20-25 منٹ کے بعد کریں. میرا گلا بھی آج خراب تھا اور میں نے تقریباً یہ درد کی حالت میں ہی لیکچر دیا, یہ ضروری تھا دینا. تو مجھے 15-20 منٹ کی ریسٹ چاہیے. آپ لوگ آرام سے کھانا کھائیں, میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مصطفیٰ 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 جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, 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 اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, 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 اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، 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 اس کے خطبے کی خیبت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، 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 اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، 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 اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، 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 اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، 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 اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، 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 اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، 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 شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
کو سلام، مجھ سے خدمت میں کو دیسی کہیں پھر وہاں، مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں پھر وہاں، مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں پھر وہاں، مجھ سے خدمت کے کو دیسی کہیں پھر وہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔